وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، محرم الحرام کی یہ 10 روزہ مجالس اہل سنت و جماعت کی شان کہلاتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں سے یہ روایتیں چلی آ رہی ہیں کہ وہ اور قومیں ہیں جب سال کی شروعات ہوتی ہے تو عیش و عشرت کے ساتھ شراب و کباب کے ساتھ جشن مناتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے کہ جیسی ہی ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے اللہ کا ذکر اور اس کے حبیب کا اور اہل بیت کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا طرح خاص ہے کہ ہم اپنے سال کی ابتدا کے 10 دنوں تک خالص یہ محافل منعقد کرتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ابھی اسلامی سال شروع ہوا ہے اور اس شروعات کے 10 دن بھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مجلسیں سجائیں گے تو مولا کریم ہمیں پورا سال امن و امان عطا کرے گا، خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اسی نیت سے آپ ان مجلسوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھیں اور انہیں قائم رکھیں۔ دوسری ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ان مجلسوں سے ہم اپنے بزرگوں کی اور اپنے آباء و اجداد کی بہت ساری وراثتیں اپنے بچوں میں منتقل کرتے جا رہے ہیں۔ ایکو کم کروا دو۔ اگر ہمارے بچوں کو ہماری تاریخی یاد نہ رہے تو پھر یہ آنے والے چیلنجز اور آنے والے زمانوں میں ان کے لیے بہت ہی بڑی کٹھنائیاں ہیں، بہت بڑا مشکل دور آنے والا ہے۔ گفتگو کا سخن آج میں نے اہم روایت کے اعتبار سے تھوڑا سا موڑ لیا ہے، اس لیے کہ وقت کی ضرورت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے محرم کے اجلاس خاص طور پر جو 10 روزہ اجلاس ہیں، آپ ان میں توحید، نبوت، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار کے تذکرے اور کربلا کے وہ خونی مناظر اور استقامت حسین اور کربلا کے ماں بعد کے حالات سماعت کرنے کے عادی ہیں، اور اچھی بات ہے یہ روایات قائم رہیں، لیکن چونکہ میں بیچ میں آ گیا ہوں، ترتیب جیسے آپ کے یہاں چل رہی ہے، آپ کے خطیب و امام انشاءاللہ اسی ترتیب کے اعتبار سے آپ کو وہی بیانات سنائیں گے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے 21ویں پارے میں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مت تسلیم کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، دنیا کا سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جس نے تمہارے جسم کے پرزے پرزے کو بنایا تم اس کا انکار کر جاتے ہو تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے دنیا کا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور قرآن کی یہ سورہ لقمان بہت بڑا درس اپنے اندر سمیٹی ہوئی ہے کہ ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر سب سے پہلے یہ بات یاد دلائے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کبھی نہ کرنا۔ شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، اسے سیکھ لیں آپ۔
ایک کھلا ہوا شرک ہے کسی اور کو خدا مان لینا، اور کچھ چھپے ہوئے شرک ہیں، وہ بظاہر شرک دکھتے نہیں لیکن ہوتے ہیں، شرک خفی۔ ان تمام سے اپنی اولاد کو بچانا بہت ضروری ہے۔ یہ آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت اسی لیے کی کہ دو بچے میرے سامنے کھڑے ہو کر عربی میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ ایک انقلابی بات ہے۔ ممبئی جیسے شہر میں یہاں دولت کی ریل پیل اور یہاں پر ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والی ایک بہت بڑی دنیا ہے، اس میں اگر بچوں کو اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سکھائی جا رہی ہے، عربوں کی زبان میں نہیں کہتا، یہ میرے نبی کی زبان ہے، لٹریچر کی زبان میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی زبان ہے۔ اور لوگوں کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ کو جو پسند ہے وہ عربی زبان ہے۔ جب بچے اس میں مکالمہ کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہوں یا گفتگو کر رہے ہوں، تو پھر یہ بات یاد آتی ہے کہ کاش ان پر پوری محنت کی جاتی تو یہ عربی کے وہ گوہر نایاب بنتے، وہ ہیرے بن کر کے چمکتے، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی وفات کے وقت چھوڑا تھا۔ اے میرے عزیزو، آج تربیت اولاد کا فقدان بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ اس کی طرف لوگ توجہ بھی کم کرنے لگے ہیں، اس لیے کہ دنیا نے تمہیں ایسا جکڑ رکھا ہے، تم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے ہو، اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں دے پا رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ باپ کی طرف سے بیٹے کو دیا گیا تحفہ سب سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، برتھ ڈے میں بچے اپنے باپ سے تحفہ مانگتے ہیں، گفٹ چاہتے ہیں، جیسی جیسی تمہاری عمر ہوگی ویسے ویسے گفٹ آتے ہیں، چھوٹے بچوں کو کھلونے آ جاتے ہیں، ان کے لیے بڑے سے بڑا کیک آ گیا برتھ ڈے میں۔ جیسی بچے تھوڑے بڑے ہو گئے موبائل مانگنے لگے، میرے برتھ ڈے میں مجھے موبائل دے دیں، اور تھوڑے بڑے ہو گئے تو بائک مانگتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے پیسوں کی اچھی خاصی بہتات ہے تو کار مانگ لیا۔ اور باپ بھی اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے برتھ ڈے میں جو گفٹ دیتا ہے وہ انہی چیزوں کو دیتا ہے کہ اس سال میں نے اپنے بیٹے کو گفٹ میں برتھ ڈے کے وقت ایک عظیم موبائل دیا ہے، اچھا جوڑا دیا ہے، ایک اچھی کار دلایا ہے، ایک اچھا موبائل دلایا ہے۔ مگر کیا تم نے میرے آقا سے پوچھا کہ اولاد کو دیا جانے والا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باپ کی طرف سے دیا جانے والا اپنی اولاد کو سب سے بڑا تحفہ اچھے اخلاق و کردار ہے، ادب ہے۔ اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ادب دیا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا گفٹ اسے دیا ہے، اور جس کو ادب نہیں سکھایا گیا دنیا دیکھ کر کے اسے تو کوسے گی لیکن ساتھ میں یہ پوچھے گی یہ ہے کس کا بیٹا، تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ برائیاں بیٹا کرتا ہے لیکن دنیا باپ کو بھی کوستی ہے۔ یہ صرف دنیا کا ہی نظام نہیں، قیامت میں بھی چلے گا۔ بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کریں گے، مولا ہمارے گمراہ ہونے میں، ہمارے بھٹکنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ہمارے ماں باپ کا ہے، تو انہیں گرفتار کر۔ ماں باپ اس وقت لائے جائیں گے اور بچوں کو سامنے کیا جائے گا، اس دن نہ ماں کی محبت نہ باپ کی محبت۔ باپ ہزار کہتا ہو کہ بیٹا تجھے یاد ہے میں خون پسینے کی کمائی سے تجھے پالا ہوں، میں نے تیری کیا خواہش پوری نہیں کی، سب کچھ لا کر دیتا رہا، لیکن بیٹا اس دن انکار کرے گا مجھے تم نے کچھ نہیں دیا، اس لیے کہ میں گمراہ ہو کر کے مرا، جس کی وجہ سے آج مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ تو بچے اپنے ماں باپ کے خلاف قیامت کے دن مقدمہ کریں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو بچوں کو پیدا کر کے اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور وبال کچھ نہیں آئے گا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں تمہاری اولاد میں کچھ تو تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وہ اسی لیے نہیں کہ تم انہیں کھانا نہیں کھلاتے تھے، پانی نہیں پلاتے تھے، کپڑے نہیں پہناتے تھے، اس لیے نہیں،
اس لیے تمہارے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے انہیں اچھے اخلاق و آداب نہیں دیے، تم نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں پلائی۔ میں حدیث آج ہی پڑھ رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، باپ اپنے بیٹے کو کچھ سکھانا چاہے تو کیا سکھائے؟ قرآن کی آیتیں بھی میں تلاوت کرتا ہوں، لیکن سنیں حدیث پاک، میرے موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، کچھ رک کر کے میں اس حدیث کی تشریح کرتا ہوں، پہلے قرآن کی ان آیتوں کو کمپلیٹ کروں۔ لقمان حکیم کون ہے؟ اپنے زمانے کے بہت بڑے حکیم، ان کے مقام کو بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ ان کی باتیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں وہ پوری دنیا کے لیے مثال راہ ہے، ہدایت کا راستہ طے کرتی ہے۔ لقمان، ان کے نام کے ساتھ حکیم لفظ جڑا ہوا رہتا ہے، سنا ہوگا، لقمان حکیم۔ وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج جانتے تھے، ساتھ ساتھ انسانوں کی نفسیات کو بھی جانتے تھے، سائیکالوجی، کون سے اولاد کیسی ہوتی ہے، کیا کیا ہے۔ سنو، اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرنے کا وقت آیا تو دنیا کا سب سے بڑا حکیم لقمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتا ہے؟ نصیحت کرتا ہے، یا بنیا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ بیٹا، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، چاہے تم پہاڑ کی چٹان میں جا کر کے کرو یا آسمانوں میں یا زمین میں اندر جا کر کے کرو، ایک دن اللہ تمہارے سامنے وہ ضرور لائے گا۔ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کیا آج آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا برائی اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تجھے دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا؟ بچوں کو کس چیز کا خوف آج ڈالتے ہیں آپ؟ بیٹا یہ مت کرنا، پولیس آ جائے گی۔ پولیس کیا کرے گی؟ پولیس کا کیا ڈر دکھاتے ہو؟ 500 روپے دے دو، پولیس کا ڈر اسے خوف ہی ہو جائے، ختم ہی ہو جائے گا۔ لیکن کیا اللہ کے کسی فرشتے کو رشوت دے کر کے بچ سکو گے؟ اپنے بچوں کو جس چیز کا خوف تمہیں دلانا تھا وہ خوف خدا ہے، اللہ کا خوف۔ سچ بات میں بتاؤں، اگر کسی بچے کے دل میں آپ نے اللہ کا خوف ڈال دیا تو کسی سی سی ٹی وی کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی اس کی نگرانی کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی کیمرہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور اس کا اسپائی نگرانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو۔ دل میں اگر اللہ کا خوف آپ نے ڈال دیا۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم نے ایک روایت یہ پڑھی، اہل بیت اطہار کا گھرانہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھرانہ، حسن و حسین چھوٹی سی عمر میں چھوٹے بچے تھے۔ ایک دن بچپن میں دونوں کے درمیان کچھ تکرار ہوئی، بچے آپس میں لڑتے ہیں لیکن ان کی لڑائی سیریس نہیں ہوتی، وہ کھیل کود میں ہو جاتی۔ حسنین کریمین دونوں آپس میں تکرار کر چکے اور دونوں ماں کے پاس آئے۔ ماں کے پاس آئے، کون ماں ہے؟ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات۔ ایک نے دوسرے کی شکایت کی کہ ماں انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ان کی بات شکایت کی، انہوں نے ایسا کہا، لیکن کیا ماں نے دونوں کو پکڑ کر گوشمانی کر دی، کان مروڑ دیا، لکڑی لے کر کے مار دیا؟ ماں کی تربیت تو دیکھیں، بچوں کو کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا، اے میرے شہزادو حسن اور اے میرے شہزادو حسین، تم میں سے کس نے کس کو کیا کہا مجھے اس سے مطلب نہیں، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ اس سے پہلے صلح کر لو کہ مولا ناراض ہو جائے، اس سے پہلے تم دونوں صلح کر لو کہ رب تم سے روٹھ جائے یا ناراض ہو جائے۔ بس اتنی سی بات ماں کی طرف سے آئی کہ دونوں بچے گلے لگ گئے، اس لیے کہ بچوں کو
لکڑی کا ڈر نہیں دکھایا گیا تھا، مار کا ڈر نہیں، انہیں ڈر یہ دکھایا گیا تھا کہ اگر اللہ روٹھ گیا تو پوری کائنات روٹ جائے گا۔ بچے آپس میں گلے مل گئے۔ آج بچوں کے اندر اگر تربیت میں کوئی خوف تمہیں دینا ہو تو کسی جانور کا خوف نہیں، کسی چڑیل بھوت پریت کا ڈر نہیں، شیطان کا ڈر نہیں، پولیس کا ڈر نہیں۔ میرے عزیزو، اپنی اولاد کو اللہ رب العزت کا خوف دو کہ رب کائنات وہ عظمت والا شہنشاہ ہے، وہ جب کبھی کسی کی پکڑ کرتا ہے، گرفت کرتا ہے تو پوری دنیا تمہیں اس کی گرفت سے آزاد نہیں کر پائے گی۔ اسی طرح تربیت اولاد میں میرے عزیزوں یہ بہت آج کی ضرورت کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کتنے بچے آج ہم نے دیکھے آوارہ ہوئے ہیں، 2 سال کے بچے، 3 سال کے بچے جن کے ہاتھوں میں تم نے موبائل پکڑا دی، تمہیں یہ ڈسٹرب کرنے لگ گئے، اس لیے تم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا، ٹائم پاس ہوتا رہے گا اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ میں نے خود محسوس کیا ہے ان بچوں کے ہاتھوں میں یہ تمام چیزیں آنے کے بعد یہ وقت سے پہلے بالغ ہو گئے۔ بالغ کا مطلب جسمانی بالغ تو نہیں ہوئے لیکن شہوانی بالغ ہو گئے۔ 5 سال اور 6 سال کے بچے وہ باتیں کرنے لگ گئے جو شادی شدہ مرد بھی نہیں کرتے۔ دنیا نے، انٹرنیٹ نے ان کے سامنے سارے پردے کھول دیے۔ کیا یہ تربیت کے انداز ہے میرے عزیزوں؟ یہ تربیت کے انداز ہے؟ آج ٹیکنالوجی کی اتنی ترقیوں کے بعد اگر میں یہ باتیں کہتا ہوں نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں ملا مولویوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ یہ مشینوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یہ خود جانتے نہیں، اسے یہ بچوں کو پکڑنے بھی نہیں دینا چاہتے۔ ظالموں، تمہیں پتہ نہیں ہم موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کے بھی بہت آگے تک جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان مشینوں کو ان بچوں کے ہاتھوں میں دیا جائے جن کو سفید اور کالے کا بھی فرق معلوم نہیں ہوتا، جن کو آگ اور پھول کا فرق بھی نہیں معلوم ہوتا، ان کے درمیان ان بچوں کے ہاتھوں میں جب یہ تم دیتے ہو تو جانتے ہیں یہ کیسے کیسے بم پھوڑ دیتے ہیں، ان کے اخلاق تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بہت بڑے دانشور اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے میری اس طرح کی کوئی تقریر کافی سال پہلے سنی اور کہا مولانا اتنی چیزیں ایجاد ہو گئی، بچوں کو تو ہمیں یہ سب دینا ہی پڑے گا اور آپ اس کو منع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں منع نہیں کر رہا، صحیح استعمال کی بات کر رہا ہوں۔ اگر اللہ رب العزت کے خوف کے ساتھ کوئی بندہ کسی بھی چیز کو اٹھائے تو اس کا استعمال اچھی طرح سے جانتا ہے۔ میری بحث جب ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پوری ماڈرن دنیا سے آپ اپنے بچوں کو پیچھے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ امریکہ، یورپ، رشیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ مشینوں کی ایجاد میں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے دور رکھیں گے تو یہ بچے آگے کیسے بڑھ سکیں گے؟ ترنت یہ جو ہے ایموشنلی سوالات ہیں، ایموشنلی بلیک میلنگ ہے۔ میں نے اس دانشور سے کہا اچھا آپ کی نظر میں یہ تمام چیزیں اگر ترقی کا راستہ ہے تو تھوڑا بہت آپ سرچ کر کے دیکھ لو، جن لوگوں نے یہ ایپل موبائل بنائے یا بہت بڑے بڑے مشینیں بنائی وہ اپنے بچوں کو موبائل چھونے کیوں نہیں دیتے؟ ان کے گھروں میں وہ اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہتے لیکن پوری دنیا کی مٹھی میں پکڑا دیا۔ عزیزان گرامی، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت طویل ہو جائے گا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سے زیادہ کی قیمت رکھتے ہیں تمہارے لیے۔ یہ کوئی کنکر اور پتھر نہیں کہ اٹھا کر کے لائے، تم میں سے ہر ایک کے گھر کا بچہ کروڑوں نہیں اربوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ تمہارا بچہ کل کو مستقبل کا کیا بننے والا ہے۔ یہ پوری قوم کی قیادت بھی کر سکتا ہے اور پوری قوم کی کشتی کو ڈبو بھی سکتا ہے۔ ان بچوں کو ہلکے میں نہ لو۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب حدیثوں کی طرف میں آتا ہوں۔
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابہ نے بچوں کو اگر کچھ سکھانا ہے تو کیا سکھائیں، کیا سکھائیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بیٹوں کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا. توجہ چاہتا ہوں، 3 باتیں ضرور سکھا دینا. وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن الکریم. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضور فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 رسول کی اہل بیت کی محبت، اور تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا قرآن کی تلاوت. مصطفیٰ کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی تلاوت، یہ 3 چیزیں اپنے بیٹوں کو ضرور سکھانا. میرے عزیزوں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. جس بچے کو بھی آپ نے حب مصطفیٰ دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیا ہے، گویا کہ دنیا کو ایک اعلیٰ حضرت دیا ہے. دنیا کے سامنے ایک امام عشق و محبت ہے جس نے اپنے بچوں کو رسول پاک کی محبت دی. آج بریلی کا تاجدار امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری دنیا میں چرچا ہوتا ہے. اور عشق و محبت، عشق و محبت کے ہم نعرے بھی لگاتے ہیں تو ساتھ میں اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. اس اعلیٰ حضرت کے اتنے چرچے، تو کیا کبھی آپ نے یہ سنا کہ ان کے ماں باپ نے انہیں کس بات کی تربیت دی تھی؟ ان کے ماں باپ نے انہیں کیا سکھایا تھا؟ اسکول کی تعلیم اپنی جگہ پر، یونیورسٹی کی تعلیم اپنی جگہ پر، لیکن ایک تعلیم تو ہر بچے کو دینا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں، میں بچپن میں ہی جب اپنے والد گرامی سے پڑھنے لگا تو کچھ ایسے فن تھے، کچھ ایسے سبجیکٹ تھے جس میں مجھے بڑا شوق تھا. وہ کون سے سبجیکٹ ہیں؟ منطق، فلسفہ اور میتھمیٹکس. آپ کو میں بتاؤں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میتھس میں، میتھمیٹکس میں اتنا بلند مقام ہے. آج کوئی بھی میتھس کا ماہر سے ماہر آدمی میرے پاس آئے، میں اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے وہ میتھس کے فنڈے اس کے سامنے رکھتا ہوں، 100 سال بعد بھی وہ حل کرتے کرتے اس کے پسینے نکل جائیں. وقت کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر اس احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے مسائل کو حل کرنے سے عاجز آ گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ میتھمیٹکس آج بھی کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھائی جانے والی باتیں کر رہا ہوں، اوکلیدس، لوگارزم اور بہت سارے ایسے فنڈے ہیں جن کو آج کے بچے حل بھی نہیں کر پائیں گے. وہ وقت کا امام جن کو دنیا مولوی اور مولانا کہتی ہے، کتابوں میں ایسے لکھ رکھا ہے کہ 100 سال بعد بھی حل ہونا مشکل نظر آتا ہے. لیکن اس امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اتنے ٹف میتھمیٹکس کے فنڈے سیکھے کہاں سے تھے؟ سیکھے کہاں سے تھے؟ آپ نے مشہور واقعہ ان کا سنا ہوگا کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ایک بڑے پروفیسر صاحب ایک میتھس کے مسئلے میں الجھ گئے تھے. اس کو حل کرنے کے لیے وہ جرمنی یا لندن کا سفر کرنے والے تھے، آکسفورڈ. اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا چلیے ہمارے مولانا احمد رضا صاحب کے پاس. پہلے تو اس پروفیسر صاحب نے کہا یہ مولوی لوگوں کا تھوڑی نا ہے، یہ ایک میتھمیٹکس کا فنڈا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد نے کہا ٹھیک ہے میتھمیٹکس کا فنڈا ہے، لیکن لندن اور جرمنی جانے میں آپ کے سفر کا جتنا خرچہ ہوگا بریلی جانے میں اتنا تو نہیں ہوگا، ٹرائی کر لیجیے. انہوں نے کہا میں ٹرائی کرتا ہوں. آئے بریلی، عصر کا وقت تھا، عصر کا وقت. جو پروفیسر صاحب جو مسئلہ کئی دنوں سے حل نہیں کر پائے تھے، اذان عصر کی ہو چکی تھی، بیچ میں ملاقات ہوئی. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا علی گڑھ سے اس کام کے لیے آئے. کھڑے کھڑے اعلیٰ حضرت نے پوچھا وہ کیا فنڈا ہے، کون سا مسئلہ ہے جس میں آپ الجھ گئے؟ پروفیسر صاحب نے کہا
وقت بہت کم ہے، نماز تو ہو لینے دیجیے، بعد میں تفصیل سے رکھتا ہوں. کہا آپ بتا تو دیجیے سوال کیا ہے. انہوں نے اپنے پیپر کھولے، صرف اعلیٰ حضرت نے اشاروں میں ادھر ادھر سے انگلیاں رکھ کر کے بتایا کہ اس کا حل اس طرح سے نکل سکتا ہے. اور میں ابھی عصر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں. نماز کے لیے گئے وہ پروفیسر صاحب، جہاں جہاں اعلیٰ حضرت نے نشاندہی کی تھی اس کے اعتبار سے جب اپنے مسئلے کا حل نکالا تو بالکل درست اور صحیح مسئلہ نکلا. اس کا جواب، اس کا رزلٹ بالکل صحیح نکلا. وہ ہاتھ پکڑ کر بیٹھے رہے. جس کے لیے میں لندن کا سفر کر رہا تھا یا جرمنی جا رہا تھا، وہ تو بریلی کی موجودہ خانقاہ کا ایک مولوی حل کر گیا. اور عصر کی نماز کے بعد جب آئے اعلیٰ حضرت تو پوچھا پروفیسر صاحب کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہا بس آپ کی سنت پڑھنے سے پہلے تو میرا مسئلہ حل ہو چکا تھا. یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ توجہ چاہتا ہوں. میتھس میں وہ مقام، سائنس میں جنہوں نے نیوٹن کو اور آئنسٹائن کو بھی مات دیا ہے، اس احمد رضا خان کی بات کر رہا ہوں. ان کے نظریات کو رد کرنے والا ہندوستان کا ایک عبقری عالم. آپ نے اس نظریے سے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں ہوگا میرے عزیزو، جس نے پانی کی 100 سے زیادہ قسمیں لکھ دی ہوں. جس فیلڈ میں بھی آپ اس عبقری امام کو دیکھیں گے. سچ کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہیں. آج میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع نہیں ہے، درمیان میں بات آئی ہے، مجھے عرض کرنا ہے. میتھمیٹکس میں، سائنس میں، جغرافک میں، اور تو اور آرکیالوجسٹ، اور پھر آسٹرونومی، زمینوں کا علم، آسمانوں کا علم، اس پر مکمل کتاب لکھنے والا. یہ سارے یونیورسٹیز میں پڑھائے جانے والے شعبوں کی بات کر رہا ہوں. بات صحیح ہے؟ مدرسوں میں پڑھائے جانے والی باتیں ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگے. یونیورسٹیز میں پڑھائے جانے والے ان شعبوں کی، ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں جس پر مکمل انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں. اب آتا ہوں اصل بات کی طرف. اس اعلیٰ حضرت نے، اس امام احمد رضا نے میتھس کے اتنے ٹف فنڈے، منطق، فلسفہ، فلسفی کے، آسٹرونومی کے، آسٹرولوجی کے، یہ ٹف فنڈے سیکھے کہاں سے؟ کون ہے استاد؟ کہاں سے سیکھے؟ باپ نے کہاں کہاں سکھایا؟ اب سنو اسی اعلیٰ حضرت کا جواب. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شروع میں مجھے میتھمیٹکس کا بڑا شوق تھا، علم منطق، علم فلسفہ، آسٹرونومی، آسٹرولوجی، آرکیالوجی، یہ تمام چیزوں کا شوق تھا. ایک بار میں کتابیں لے کر کے بیٹھا تھا، منطق کی، فلسفی کی اور یہ میتھمیٹکس کی. میرے باپ آئے، مولانا نقی علی خان، عاشق رسول ہیں، والد اعلیٰ حضرت کے والد آئے. کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ حساب، ریاضی، سائنس وغیرہ کی چیزیں. باپ نے وہ ہاتھ سے اٹھا لیا. کہا احمد رضا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ، یہ سب تو خیرات میں مل جائیں. یہ ہے حدیث کی تشریح. علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بیٹوں کو کچھ سکھاؤ تو سب سے پہلے اپنے مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ. باپ نے اپنے بیٹے کو اتنی محبت سکھائی رسول کی، دنیا سب چھوڑ دیا اور اس کے بعد پوری زندگی عشق رسالت کے لیے وقف کر دیا. آج دنیا میں عشق، محبت، یہ دو لفظ ایسے ہیں جب پکارے جاتے ہیں تو اس بریلی کے امام کا نام آ جاتا ہے. بیٹوں کی تربیت کرو تو اس انداز سے کرو کہ سب سے پہلی عادت تمہارے بیٹے کے اندر آنا چاہیے کہ وہ اپنے نبی سے ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہو. وہ ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہو. اپنے بچوں کا اتنا عشق اپنے نبی کا دے جاؤ. آج کے حالات میں میرے عزیزو یہ سب سے اہم چیز ہے. بچوں کو رات کو لے کر آپ جب بیٹھے تو اپنی محبت نہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ فرمان بردار ہو، ہر باپ چاہتا ہے، لیکن تمہارے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے. جب بچہ 4 سال کا، 6 سال کا ہو، 10 سال تک ہو سکتا ہے تمہارا بچہ تمہاری ہر بات مان رہا ہو. تھوڑی جوانی آنے دو پھر دیکھو. جب تمہارا بڑھاپا آ جائے اور بیٹوں کی جوانی آ جائے، اب کون بچہ فرما بردار ہے، کون کتنا ادب کرتا ہے، یہ دیکھنے کے قابل ہے.
جب باپ جوان ہوگا، بیٹا بچپن میں ہوگا، ہر بچہ اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، لیکن جب معاملہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، جب تم بوڑھے ہو جاؤ، ریٹائرڈ ہو گئے، کام کاج نہیں کرتے، اب بچہ کما رہا ہے، پھر دیکھو بات کرنے کا انداز کیسا ہے، کہتا ابا تم خاموش رہو، تمہیں کیا معلوم، ایسا لگتا ہے اس نے اپنے باپ کو جنا ہے، باپ کو مشورے دیتا ہے۔ یہ ہے کئی گھروں میں ہے، باپ کو کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں جن لوگوں کو لگتی ہیں میرے عزیزوں، بچوں سے بھی میں کہتا ہوں تم جھڑک تو دیتے ہو، ابا چپ رہو نا، کیا بار بار بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو اتنا بولنے پر باپ چپ ہو جاتا ہے، لیکن تمہیں اندازہ نہیں کہ دل پر کیسی چھریاں چلتی۔ جب بیٹا باپ کو پلٹ کر جواب دیتا ہے، اسے اپنا پورا پرانا ماضی یاد آتا ہے، یہ میرا وہی بچہ ہے جس کو میں انگلی پکڑ کر چلاتا تھا، کندھے پر بٹھاتا تھا، آج بچہ جوان ہو گیا، اب مجھے جواب دینے لگا، تاؤ بدل گئے، لہجہ بدل گیا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا بیٹا سر جھکا کر کھڑا رہے، تم بڑھاپے کی بات نہیں، میں نے وہ باپ بھی دیکھے ہیں بستر پر سوئے ہیں، لقوہ مار چکا ہے، ہاتھ پیر ہلتے نہیں، ایسے جو بڑھاپے میں بیمار باپ ہیں، ان باپوں کے کچھ بچے ایسے ہیں جو ہاتھ باندھ کر کے پیروں کے پاس کھڑے رہتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، اب تو باپ اٹھنے کے بھی قابل نہیں، یہ بیٹا آج ادب کیوں کر رہا ہے؟ باپ تو اب مارے گا بھی نہیں، جائیداد تمہاری ختم بھی نہیں کرے گا، یہ تو فالج زدہ ہے، پیرالائز ہو گیا ہے، پھر بھی بیٹا ادب کیوں کر رہا ہے؟ کچھ گھروں کی بات میں بتا رہا ہوں، یہ وہ بیٹے ادب کر رہے ہیں، کون سے ہیں؟ یہ نسخہ میں آج دے جاتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مجبوری کے وقت، تمہارے بڑھاپے کے وقت تمہارا طاقتور بیٹا تمہارا ادب کرنا چاہے، اگر تمہاری خواہش ہے تو سنو، نسخہ یہی ہے کہ جب اللہ تمہارے ہاتھ میں اس کی تربیت دے رہا ہو، جب تم جوان اور بچہ چھوٹا ہو، اس وقت تم اپنی محبت اس کے سینے میں مت ڈالنا، بیٹا باپ سے ایسے مت بات کر، بیٹا باپ کو مقدم رکھ، نہیں، تم کچھ مت بولو اپنے بارے میں، بس اس بچے سے کہو کہ بیٹا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، اگر کوئی نام تیری زبان پر ہو تو محمد محمد ہونا چاہیے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ باپ جب اپنے بچے کو یہ تربیت دے گا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جن باپوں نے اپنے بچپن کے بچوں کو یہ ادب دیا ہو، پھر تم بوڑھے ہو جاؤ، معذور ہو جاؤ، پیر ہاتھ کٹ بھی جائیں، لیکن مجال ہے وہ بیٹا تمہارا نافرمان ہرگز نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تم اپنے بچوں کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالو، اور بدلے میں مولا بڑھاپے میں تمہاری محبت تمہارے اولاد کے سینے میں ڈالتا ہے، تمہاری محبت اللہ ان کے سینوں میں ڈالتا ہے۔ یہ تربیت کی ضرورت ہے۔ ان بچوں کو سب سے پہلی چیز کیا سکھانا ہے؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی محبت۔ اگر یہ آپ نے اپنے بچوں کو دے دیا تو بہت بڑا تحفہ دیا، بہت بڑا انعام دیا اپنے بچوں کو۔ اور الحمدللہ ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت کی جہاں جہاں بھی ہم نے مجلسیں دیکھی ہیں، یہ جو ابھی چھوٹے بچے اسٹیج پر آئے، عموماً ہوتا ہے مقرر بعد میں آتے ہیں، گلی محلے کے چھوٹے بچے پہلے نعت گنگنا رہے ہوتے، اس کو ختم کبھی نہ ہونے دینا۔ اسٹیج چاہے کتنا بڑا ہو، کتنا بڑا مقرر کیوں نہ آنے والا ہو، لیکن محلے کے بچے، گلی کے بچے جب اسی منبر پر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کی ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری امیدیں جاگ جاتی ہیں، اس لیے کہ یہاں کے باپوں نے اپنے بچوں کی زبان پر گانے نہیں دیے، مدینے کے تاجدار کے نغمے عطا کیے۔ اتنی بات یاد رکھو، جو بچہ بچپن میں یہ کہتا ہو سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، انشاءاللہ وہ جوانی میں جب اٹھے گا میرے مصطفیٰ کی نظریں اس پر ہوں گی، میرے مصطفیٰ کریم کی نظریں اس پر ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نبی کی محبت سب سے پہلے تحفے میں دو، سب سے پہلے تحفے میں دو۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے،
بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے، آپ کے ہاں پتہ ہے اذان دی جاتی، جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، بام نماز کچھ جگہ کہتے ہیں، اذان اقامت دی جاتی ہے، کسی مولوی صاحب کو بلائے، مؤذن صاحب کو بلائے، بانگی صاحب کو بلائے، بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے، دونوں، لیکن سب سے پہلا ہمارا کام کیا ہوتا ہے، اس کے کان میں ہم اذان دیتے ہیں، اذان دیتے ہیں۔ اب توجہ چاہتا ہوں، بیٹا اللہ نے دیا ہے، بیٹی اللہ نے دیا ہے، شکر اللہ ہی کا ہے، تعریف اللہ ہی کی ہے، عبادت اللہ ہی کی ہے، لیکن جب ہم کان میں اذان دیتے ہیں تو جہاں ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ساتھ میں ہم اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ کان میں یہ کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کان میں ہم یہ بھی کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ آج تمہارا بچہ پہلی آواز سن رہا ہے، دنیا کی پہلی آواز سن رہا ہے، تو اس کے کانوں میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ یہیں سے تربیت شروع ہے۔ آج میں کچھ اور طریقے بتا جاتا ہوں۔ بہت ساری عورتیں اگر میری گفتگو کو سنتی ہیں تو اس پر عمل کریں، پھر دیکھنا ان اولاد میں اور ان بچوں میں جو انقلاب آئے گا، ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ عزیزان گرامی، جب بچہ حمل میں یعنی ماں کے پیٹ میں حمل میں آتا ہے، اس وقت سے اس کی تربیت پر توجہ دو۔ ماں اور باپ جو جو کام کرتے ہیں وہ پیٹ میں موجود بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حاملہ عورت گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہے اور پھر یہ سوچے کہ میرے پیٹ سے اعلیٰ حضرت پیدا ہوگا۔ حمل کے دوران ہی اس کی تربیت شروع کر دو۔ عورتوں کو چاہیے کہ کثرت سے قرآن پاک پڑھیں، اور اس قرآن پاک کے پڑھنے کا اثر ان بچوں پر ہوگا۔ آپ نے سنا نہیں، بابا فرید الدین گنج شکر گرتا ہے، اور ایک روایت میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے، جب وہ چھوٹی سی عمر کے تھے، 6 سال کے یا 5 سال کے، استاد کے پاس جب قرآن پڑھنے کے لیے ان کو لے جایا گیا تو استاد نے قرآن شروع کروایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ پڑھنے لگے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، 15ویں پارے سے۔ استاد نے کہا بیٹا میں پہلے پارے سے پڑھا رہا ہوں، تو 15ویں پارے سے پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا 15 پارے میں نے اپنی ماں سے پیٹ میں ہی سن کر یاد کیے تھے۔ یہ اہل بصیرت کی بات ہے، اللہ والوں کی بات ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جن کی مائیں کثرت سے تلاوت کرتی حمل کے دوران، ان کے بچوں پر قرآن کا شوق غالب ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ آج آپ کو پتا ہے کہ یہودی اس مشن پر کام کرتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں اسرائیل میں بھی خاص طور پر کچھ ایسے سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں صرف حاملہ عورتیں آتی ہیں۔ حاملہ عورتیں 8 مہینے تک ان کی ٹریننگ چلتی ہے۔ ان عورتوں کو دن بھر کیا مشغولیت ہوتی ہے حمل کے دوران؟ دیکھیں یہودی ایک ایسی قوم ہے جو بہت دور تک کی پلاننگ کرتی رہتی ہے، پیدا ہونے سے پہلے آنے والے بچے کو کتنا بڑا بزنس مین بنانا ہے وہ اسی وقت طے کرتے ہیں۔ حاملہ عورتوں کو بہت ہی ٹف میتھس کے مسئلے حل کرنے کے لیے دیتے ہیں، وہ مسئلے حل کرتی رہتی ہے، دماغ جتنا لگاتی ہے ان کا خیال یہی ہے کہ بچہ اتنا ہی ذہین پیدا ہو۔ بہت سارے ایسے مسئلے ان کو دیے جاتے ہیں جن کو حل کرنے میں وہ پورا دن گزارتی ہیں۔ بزنس کے، تجارت کے بہت سارے معاملات وہ عورتیں ڈسکس کرتی رہتی ہیں، اچھی غذائیں کھاتی ہیں، اور ان کی 8 مہینے تک تربیت ہوتی ہے۔ پھر کوئی یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ تو ماسٹر پلاننگ کر رہی ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا بچہ کب پیدا ہوا، اور پیدا ہو بھی گیا، جس دن پیدا ہوا اس دن تو پیڑے اور جلیبیاں تو بٹ گئیں، بعد میں پھر باپ کو بھی احساس نہیں رہا بچے کو کرنا کیا ہے۔ بچہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا۔ آج کے حالات یہ ہیں
کہ پوچھو ان بچوں سے، ان کی ملاقات اچھے طریقے سے اپنے ابا سے صرف سیٹرڈے سنڈے ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی پکنک کے نام پر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ باپ جس وقت بستر سے اٹھ رہا ہوتا ہے، بچہ تو اسکول جا چکا ہوتا ہے یا ٹیوشن گیا ہوتا ہے، اور جب باپ اپنی ڈیوٹی سے آ رہا ہوتا ہے، بچہ شام کی ٹیوشن میں ہے، تھکا ہار آتا ہے، ادھر کھایا اور سو گیا۔ ٹائم نہیں ہے شہر کی دوڑ بھاگ میں، ٹائم ہی نہیں ہے۔ مکمل ان کو اسکول کے حوالے ہم نے کر رکھا ہے، صبح سے لے کر رات تک ان پر اتنا بوجھ ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کے وقت بھی نہیں بتا پاتے۔ وہ کہانیاں سنانا، وہ لوریاں سنا کر کے سلانا، یہ سب دور ختم ہو گیا۔ اب بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے، ماں کو بھی موبائل میں چیٹنگ کرنا ہے، باپ کو بھی کرنا ہے، تو بچے کو کون کہانیاں سنائے گا، کون لوریاں سنائے گا؟ میرے عزیزوں، کہانیاں اور لوریاں، یہ جو پرانے بزرگوں کے طور طریقے تھے، وہ صرف گڈے گڑیوں کی کہانیاں نہیں سناتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، ایک بچے کی بات میں بتاتا ہوں، اسکول میں چوتھی کلاس کا بچہ، ٹیچر سب سے پوچھ رہے ہیں بیٹا تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے؟ اسکول میں ہوتا ہے، کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا، الگ الگ، میں پروفیسر بنوں گا۔ ایک بچہ اٹھا، استاد نے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ وہ بیٹا کہتا ہے میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ یہ ایک عجیب سا جواب آیا۔ پائلٹ بننا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، پروفیسر بننا کامن چیز ہے، بچوں کے خواب ہوتے ہیں، یا ان کو یہ بتایا گیا؟ اچانک اس طرح کا جواب آیا کیسے؟ استاد بھی چونک گیا، پوچھا کہ بیٹا یہ کیسے تو نے کہا، یہ کون ہے نور الدین زنگی؟ استاد کو بھی نہیں معلوم۔ لڑکے نے کہا میں نے اپنی ماں سے رات کے سوتے وقت ایک کہانی سنی تھی، میں نے ماں سے سنی تھی۔ کہا کیا ہے وہ کہانی بتا؟ کہا ایک وقت مدینہ طیبہ میں دو یہودی داخل ہو گئے مسلمانوں کے بھیس میں، اور مسلمانوں کا بھیس ڈال کر وہ رسول پاک کی قبر انور کے قریب ایک کمرے میں رہنے لگے، لیکن ان کا ناپاک منصوبہ یہ تھا اپنے کمرے کے اندر سے سرنگ کھودتے ہوئے حضور کی قبر تک جا رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور تک جا کر حضور کے جسم اقدس کے ساتھ بے حرمتی کرنا ان کا مشن تھا، جس کے لیے وہ مسلمان بن کر کے کئی دنوں سے رہ رہے تھے۔ لیکن جانتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب صلاح الدین ایوبی کے استاد نور الدین زنگی بغداد کے خلیفہ تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی کے خواب میں آئے اور یہ دو چہرے دکھائے، کہا نور الدین ان دو لوگوں سے میری قبر کی حفاظت کرو۔ دونوں چہرے دکھائے، نور الدین زنگی بغداد سے دوڑتے ہوئے سر پٹ کھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے تھے۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ مدینے پہنچ کر کے انہوں نے تلاش کیسے کی، پورے مدینے والوں کو دعوت دی کہ سب آ جائیں، ہر کوئی اپنے گھر سے، سب آئے، لیکن وہ دو چہرے نظر نہیں آئے۔ نور الدین زنگی نے پوچھا کوئی بچا ہے؟ سارے لوگوں نے کہا کوئی نہیں بچا۔ پھر آخر میں لوگوں نے کہا بس دو پرہیزگار لوگ ایسے ہیں جو اپنے حجرے سے کبھی نہیں نکلتے، وہ رسول اللہ کے دربار سے متصل عبادت میں رہتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا میں انہیں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب انہیں بلایا گیا تو یہ وہی دو چہرے تھے جن کو خواب میں میرے آقا نے بتایا۔ پورے مدینے والے کہہ رہے ہیں کہ پرہیزگار لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں، ہم وقت تسبیح میں رہتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا کچھ تو بات ہوگی، میرے آقا یوں ہی نہیں پڑھنا آپ سے۔ ان کے کمرے کی تلاشی لینے کے لیے خود خلیفہ وقت گئے، ان کی چٹائیاں اور بستر جب ہٹائے گیا تو دیکھا ایک لمبی سرنگ کھودی ہے اور قبر رسول کو پہنچنے میں بہت تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ جلال میں آ گئے، ان دونوں کو پکڑا اور تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ یہودی تھے، حضور کے جسم اقدس کے ساتھ بے حرمتی کرنے کے لیے آئے تھے۔ نور الدین زنگی نے انہیں سخت ترین سزا سنائی، انہیں قتل کیا گیا۔ یہ واقعہ پیش آیا، نور الدین زنگی اتنا روئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے حضور پاک کی قبر تک کوئی پہنچ گیا۔ پھر انہوں نے سیسا پلا کر
قبر اطہر کے اطراف 16 گز اندر اور 16 گز اوپر تک ایسی دیوار بنائی کہ وہ دیوار آج بھی موجود ہے گنبد خضرا کے نیچے، آج بھی نور الدین زنگی کی بنائی ہوئی دیوار آج بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی پہرے داری کر رہی ہے۔ 800 سال سے دیوار کھڑی ہے۔ یہ واقعہ ہو گیا، ماں نے اپنے بیٹے کو سوتے وقت واقعہ سنایا تھا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، لیکن بچوں پر کتنا اثر ہوتا ہے سنیے۔ اسکول روزانہ جاتا آتا تھا اور ٹیچر نے جب پوچھا کیا بنو گے، کہا نور الدین زنگی بنوں گا۔ استاد نے پوچھا یہ تصور، یہ خیال تیرے دماغ میں آیا کیوں؟ بچہ کہتا ہے نور الدین زنگی کا مقام تو دیکھو میرے مصطفیٰ نے اپنی حفاظت کے لیے بلایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا بن جاؤں میرے آقا اپنی پہرے داری کے لیے مجھے منتخب کرے۔ یہ ہے ماں باپ جب تربیت دیتے ہیں اپنے بچوں کو تو بچے جوان ہو کر میرے مصطفیٰ کے عظیم سپاہی بن کر نکلتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، توجہ، علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بیٹوں کو 3 عادتیں ضرور سکھا دینا۔ حب نبیکم، پہلا تمہارے نبی کی محبت، دوسرا حب اہل بیتہ، ساتھ ہی ساتھ رسول کے اہل بیت کی محبت بھی سکھانا۔ بچوں کو پنجتن پاک کے نام ضرور یاد کرا دینا۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، اسی لیے ہر بچے کو حضور کے اہل بیت کی محبت ضرور سکھانا۔ اور یہ بھی بتایا بزرگوں نے حسن و حسین کا تذکرہ اور فاطمہ زہرا علی کا تذکرہ حلال اولاد ہی کیا کرتی ہے، جن کا نسب پاک ہو، جن کے ماں باپ اچھے اخلاق کے ہوں، وہی بچے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو اہل بیت اطہار کی محبت بھی سکھانا۔ اور تیسرے نمبر پر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ قراءۃ القرآن الکریم، کوئی بچہ ایسا نہ ہو جسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو۔ اس لیے اے عزیزو، ہر بچے کو قرآن پاک کمپلسری پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ۔ ایک ہی تو کتاب ہے تمہارے پاس، تمہارے پاس اتنی بڑی بڑی کتابیں نہیں ہیں، مقدس کتابیں جن کو آج بہت سارے دوسرے ادیان کو میں نے دیکھا ہے، ان کو یہ طے کرنا ہی مشکل ہے کہ کون سی اصل کتاب ہے کون سی نقل کتاب ہے۔ لیکن الحمدللہ قرآن 1400 سال سے چیلنج دیتا آ رہا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اگر ہمت ہے تو اس کو انکار کر کے دکھا دو۔ وہ معجز کلام ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ، آج بھی اگر کچھ باقی ہے تو قرآن کی شکل میں۔ لیکن اس قرآن کو آج تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ قرآن پڑھنا کیوں نہیں آتا تمہیں؟ ایک ہی تو کتاب تھی تمہارے پاس۔ میں نے دیکھا ہے کچھ ایسے لوگوں کو جو دوسری کلاس تک پڑھے اور چھوڑ دی اپنے زمانے میں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، دوسری کلاس تک پڑھے اور چھوڑ دیے، صحیح قسم کی انگلش بھی نہیں آتی لیکن آئی فون چلاتے۔ ہم نے پوچھا اس میں تو بہت سارے فیچرز ایسے ہیں جس کے لیے یہ کچھ تو لینگویج جاننا ضروری ہے۔ وہ کہا یہ دیکھتے دیکھتے استعمال کرتے کرتے زبان بھی آ گئی۔ اللہ اکبر، تم آئی فون استعمال کر سکتے ہو، اللہ کا کلام پڑھنے کی تمہارے پاس کوئی فرصت نہیں۔ کاش آج بھی قرآن روز اٹھاتے رہتے، دیکھتے دیکھتے قرآن خود ہی سینے میں آ جاتا۔ قرآن رفیق ہے تمہارا، قرآن دوست ہے تمہارا۔ تمہیں پتا ہے امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں، نزا کا وقت ان کا قریب تھا، سکرات کا وقت، لیکن کوئی نزا سے باہر نہیں آتا۔ نزا کا وقت آتا ہے، اس کے بعد موت آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ امام احمد بن حنبل نزا کے حالت میں جا کر کے واپس آئے، لیکن وہ بتاتے ہیں میری جانکنی کا وقت تھا، سکرات کا وقت بہت شدت کا تھا، پیاس شدت کی لگی تھی۔ اس وقت ابلیس لعین سامنے آیا، امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں، اور وہ میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے طرح طرح کے سوالات کرتا رہا۔ پانی ٹھنڈا میٹھا میرے سامنے لایا، میرا حلق سوکھ رہا تھا، میں قریب والوں کو بول بھی نہیں سکتا تھا کہ پانی چاہیے، لیکن یہ ابلیس
مجھے پانی دینے کو تیار تھا، کیا کروں، پانی لے لوں، حلق کی اس کڑواہٹ کو، اس سختی کو نرمی میں تبدیل کر لوں، کیا کروں، گھبرائے ہوئے تھے ایمان کے لیے۔ اسی اثنا میں ایک خوبصورت نوجوان وہاں آتا ہے اور وہ گھونسے مار مار کے شیطان کو بھگاتا ہے۔ شیطان ڈر کر کے بھاگ بھی گیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے اس وقت مدد کے لیے کون آیا؟ اس حسین نوجوان کو، خوبصورت نوجوان کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تو کون ہے، میں تجھے جانتا نہیں، اور اس ابلیس لعین سے تو نے مجھے کیوں بچایا؟ وہ پلٹ کر کہتا ہے اے احمد بن حنبل، میں اللہ کے کلام کا سورہ یاسین جسے تم روزانہ تلاوت کرتے تھے، اللہ نے مجھے آج شکل دی اور بھیجا کہ ابلیس شیطان مردود تمہارے نزع کے وقت سختیاں لا رہا ہے، اور جب کبھی مجھے تلاوت کرنے والا مصیبت میں ہوتا ہے تو میں اس کا رفیق بن کر کے جاتا ہوں۔ قرآن تمہارا رفیق ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے قبر میں دفنا کر تمہارے اہل خانہ جب چلے جاتے ہیں، تمہارے احباب منو مٹی تلے تمہیں دبا کر چلے جاتے ہیں، روشنی کا ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑتے۔ کوئی قبرستان میں دیکھا ہے کھڑکی چھوڑا کسی کے لیے؟ ایسا ٹائٹ دفن کر کے آتے ہیں کہ کروٹ بھی نہیں لے سکتے۔ ارے آج 6x8 کے پلنگ پر بھی سو کر کے بے چین رہنے والے سوچو 2 فٹ میں تمہیں سلایا جاتا ہے، 2 فٹ کی چوڑائی بھی نہیں دیتی، اور اس وقت اندھیرا اتنا کہ سب کچھ بند ہو چکا ہوتا ہے، سورج کی ایک کرن بھی قبر میں نہیں آتی، میت گھبرا جاتی ہے۔ یہ حدیث میں موجود ہے۔ ہر مرنے والا خوف سے وہاں تھرا رہا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے میرے گھر والے تھوڑی دیر اور رک جائیں، میرے رشتہ دار مجھے دفن کر کے چلے نہ جائیں، لیکن کوئی رکتا نہیں، سب دھیرے دھیرے قبرستان سے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں رکتا، عزیز باپ بھی نہیں رکتا، عزیز بیٹا بھی اپنے باپ کی قبر پر کتنا رکے گا، گھنٹہ 2 گھنٹہ، جانا تو ہے قبرستان میں، گھر تھوڑی نہ ہے، رات ہوتے ہی سب اپنے گھروں پر چلے جائیں گے، مردے کو تنہا چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، یہ اٹھا کر کے لے جائیں گے، اکیلا ہمیں چھوڑ کر کے آئیں گے۔ لیکن حدیث میں موجود ہے جب تمہارے قریبی رشتہ دار، جب تمہارے قریبی دوست تمہیں چھوڑ کر اندھیرے میں چلے جاتے ہیں تو قبر میں اچانک ایک روشنی آتی ہے، اور ایک شخص آ کر کے تمہارے سیرانے کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں تجھ سے باتیں کرنے آیا ہوں، میں تیرا دل بہلانے آیا ہوں۔ وہ میت پوچھتا ہے کون ہے تو؟ وہ آنے والا رفیق کہتا ہے میں قرآن عظیم، تو مجھے سینے سے لگاتا تھا، جب ساری دنیا تجھے چھوڑ کر چلی گئی، تیری تنہائی میں میں آج تیری رفاقت کے لیے آیا ہوں، تیری دوستی نبھانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کلام کو اگر تم نے آج چھوڑ دیا ہے تو بہت ناانصافی کر رہے ہو، بہت بڑا ظلم کر رہے ہو۔ جب دنیا چھوڑ دے گی تب یہ قرآن تمہارے ساتھ قبر میں روشنی لائے گا۔ اس لیے یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، میرے آقا کی حدیث ہے، اپنے بیٹوں کو اگر کچھ سکھاؤ تو کیا، سب سے پہلے نمبر پر اپنے نبی کی محبت، دوسرے نمبر پر اہل بیت کی محبت، تیسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت۔ اگر یہ 3 چیزیں تم نے دے دیا تو بچے کو آپ نے محفوظ کر دیا، محفوظ کر دیا ہے۔ آج وہ بچے ہوں گے ممبئی کی سرزمین پر، ایک واقعہ پیش آیا تھا، میں نے کئی مرتبہ اس کو ذکر کیا ہے، آج بھی وہ حاجی صاحب موجود ہیں جن کا اکلوتا بیٹا تھا، جس بچے کو انہوں نے لندن بھی پڑھنے بھیجا تھا، 24 سال کا لڑکا کینسر میں مبتلا ہو گیا، بون کینسر، وہاں سے لا علاج ہو کر ہندوستان ممبئی آیا تھا، اور ڈاکٹروں نے کہا تھا یہ چند دنوں کا مہمان ہے، جو کھانا کھائے چاہے کھلا دو پلا دو، 10-12 دن کا مہمان ہوگا۔ بون کینسر میں ہڈیاں گل جاتی ہیں، ایسا لا علاج مرض اسے لاحق ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ لڑکا جس نے میسج کیا تھا اپنے باپ سے پوچھتا ہے ابا 10ویں کی 12ویں کی میری یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ کہاں ہے، جن میں پاس ہوا تھا وہ سب کہاں ہے؟ کہا بے باپ نے سب ہے، گولڈ میڈل حاصل کیا تھا کچھ چیزوں میں، کچھ شیلڈ لیا تھا، باپ نے سب الماری میں رکھے تھے۔ بیٹا کہتا میں دیکھنا چاہتا ہوں، باپ لے آیا،
وہ بستر پر پڑا ہوا لڑکا وہ اپنی سرٹیفکیٹ دیکھتا رہا، 10ویں کی بھی 12ویں کی بھی، جو جو شیلڈ حاصل کیا تھا سب دیکھ کر کے اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا جان اس میں کون سی ایسی مارک شیٹ ہے یا کون سی ایسی شیلڈ ہے یا سرٹیفکیٹ ہے جو میں منکر نکیر کو بتا دوں تو مجھے چھوڑ دیں گے؟ باپ رونے لگ گیا۔ اس باپ نے ہم سے جو یہ بات کہی تھی کلیجہ دہل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اکلوتا بیٹا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو صحیح طریقے سے سورہ فاتحہ بھی نہیں سکھائی تھی، دنیا 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 اتنی کیا کہ لندن تک بھیج دیا، لیکن میں اپنے بچے کو جانے سے پہلے ایک سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھا سکا۔ اے میرے عزیزو، تمہارے بچوں کے ساتھ یہ نہ ہونے پائے کل کو تمہارا جنازہ رکھا ہو، تمہارا بیٹا دور کھڑا ہو کر انتظار کر رہا ہو کہ مجھے نماز پڑھنا تو آتا نہیں، لوگ پڑھ دیں گے، باپ کو دفن کر دوں گا۔ ایسی اولاد مت رکھو، اپنی اولاد کو یہ 3 خصلتیں ضرور دو۔ اب میں اپنی گفتگو کو آخری مرحلے میں لاتا ہوں۔ کچھ ایسی بھی باتیں بھی میرے آقا نے فرمایا، صرف یہی نہیں ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ بچوں کو خالی یہی 3 چیزیں سکھائیں، اور بھی حدیثیں ہیں، وقت نہیں ہے، اور بھی حدیثیں کیا کیا سکھائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علموا صبیانکم السباحۃ والرمایۃ ورکوب الخیل۔ یہ تینوں چیزیں بھی آج غائب ہو گئی۔ توجہ، حضور فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اور 3 چیزیں سکھاؤ۔ اگر کھیل کود سکھانا چاہتے ہو، اسپورٹس مین بنانا چاہتے ہو، اسپورٹ مین کیا سکھائیں؟ حضور فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیزیں اور سکھاؤ۔ تیر اندازی سکھاؤ، والسباحۃ سوئمنگ سکھاؤ، تیرنا سکھاؤ بچوں کو، اور تیسرے نمبر پر گھوڑ سواری سکھاؤ، گھوڑے پر بیٹھنا سکھاؤ۔ میرے خیال سے تینوں چیزیں آج بچوں کو نہیں سکھاتے، جبکہ میں نے معلوم کیا یہودی آج اپنے 4 سال کے بچوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں۔ تمہارے نبی کے فرامین ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ آج تیر کا کیا کام ہے، گھوڑے کا کیا کام ہے؟ مرسیڈیز سامنے کھڑی ہے، کاریں ہیں ہمارے پاس، گھوڑے کا کیا کام ہے، تیر کا کیا کام ہے؟ اور پھر سوئمنگ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سوئمنگ پول جاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنی لائف میں انجوائے کر رہے ہیں، بغیر تیرے بھی رہ سکتے ہیں۔ اس کے معنوی اعتبار سے اگر میں تشریح کروں کئی گھنٹے لگ جائیں گے، صرف چند باتیں میں رکھ دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سمندر لیا ہوا ہے۔ ہاں، حضور نے جو فرمایا کہ اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ، تیرنا سکھاؤ، گھڑ سواری سکھاؤ، اس کا مطلب بعض محدثین نے یہ کہا، شرح کرنے والوں نے فرمایا اگر تم اپنے بچے کو تیرنا سکھاؤ گے، سوئمنگ سکھاؤ گے، تو ایک بات یاد رکھو، تیرنا جسے آتا ہے وہ ڈوبنے سے محفوظ رہتا ہے۔ بات پکی ہے؟ جو تیرنا جانتا ہے وہ پانی میں نہیں ڈوبتا، اور تیرنے والے کو پتا ہے بہت زیادہ اگر گہرا ہے تو وہاں نہیں جانا چاہیے، سائڈ میں اچھا ہے۔ چاہے جتنا بھی سوئمنگ کا ماہر ہو وہ بہت گہرائی میں نہیں جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تیرنا سکھاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا پوری سمندر کی طرح ہے، اس میں وہ بچے کامیاب ہوں گے جو تیرنا جانتے ہیں، وہ دنیا میں کبھی نہیں ڈوبیں گے، وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے۔ اور جہاں دنیا داری میں بہت زیادہ کھڈے ہیں وہاں نہیں جائے گا آپ کا بچہ، اسے پتا ہے بہت گہرائی میں جاؤں گا تو ڈوب جاؤں گا۔ اور ایک بات تیرنے والے کی خصوصیت میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں لیکن چندی بتا رہا ہوں۔ جتنی بھی اچھی سوئمنگ آتی ہو، جتنی بھی اچھی تیرنا جتنا بھی اچھا آتا ہو، لیکن لے جا کر کے اس کو تالاب میں چھوڑو، ندی میں چھوڑو، سوئمنگ پول میں چھوڑو، تو کیا تیرنے کا ماہر آدمی ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ کر کے رہ سکتا ہے؟ اسے پتا ہے میں چاہے جتنا بھی ماہر ہوں ہاتھ پیر تو چلانا ہی ہوگا، بغیر ہاتھ پیر چلائے ہوئے پانی میں تمہارا کوئی گزارا نہیں۔
تیرنا اسی لیے سکھایا گیا ہے کہ دنیا میں رہنا ہو تو حرکت کرنا ہوگا. یہ بات مائک کیوں چلا گیا؟ درود پاک پڑھیں. تیرنا اگر ہے، جانتا ہے کوئی تیرنا، تو اسے معلوم ہے دنیا میں رہنے کے لیے ہاتھ پیر کو چلانا ہوگا. اور کوئی یہ سوچتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کے سب آ جائے گا، تو یہ ویسا ہی آدمی ہے جو سمندر میں ڈوبنے کے قریب آ گیا ہے. ہاتھ پیر چلانا ہوگا، حرکت تو کرنی ہوگی. ان نوجوانوں کے لیے اس میں درس ہے جو بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں، کام کرو اور کھاؤ. دوسری چیز حضور نے فرمایا تیر اندازی سکھاؤ اور گھڑ سواری سکھاؤ. آج کے زمانے میں تیر اندازی کی کیا ضرورت آپ بتاتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ ہے جسے تیر اندازی آتی ہے اسے اپنا ٹارگٹ معلوم رہتا ہے، اس کو اپنا نشانہ، اپنا گول معلوم ہوتا ہے. نشانے پر تیر لگانا اس کی جب عادت بن جائے، وہ پوری دنیا میں جب تک رہے گا اس کا گول متعین رہے گا، مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، اس کا ٹارگٹ ہوگا. یہاں بہت سارے وہ بچے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، انہیں پہنچنا کہاں تک ہے انہیں معلوم ہی نہیں، وہ اندھا دھند دنیا میں چل رہے ہیں. کسی چیز کو اچیو کرنا تمہارے اندر یہ پہلے سے ہونا چاہیے. تیر انداز بندہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ نشانہ کہاں تک پہنچانا اور اس کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا. اور دوسری بات، دنیا میں اگر تمہیں کہیں تک پہنچنا ہے تو ایک بات یاد رکھیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر بننے والے طلبا، انجینئر بننے والے اسٹوڈنٹس، اگر ان کا گول ہے کامیاب انجینئر بننا ہے، کامیاب ڈاکٹر بننا ہے، تمہارا نشانہ وہ ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، تو آپ تیر انداز کو دیکھو. تیر انداز اپنے نشانے پر تیر لگانے کے لیے ادھر دیکھتے ہوئے تیر نہیں چلاتا، ادھر دیکھتے ہوئے تیر نہیں چلاتا، اپنے نشانے پر نظر رکھتا ہے، تیر چلاتا ہے. اسی طرح وہ اسٹوڈنٹس جن کو اپنا گول معلوم ہے انہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا ہوگا، اپنے نشانے کی طرف دیکھے اور آگے بڑھتا ہے. تیسری بات، گھوڑ سواری سکھانے کے لیے کہا. پھر آپ کہیں گے گھوڑے کی کیا ضرورت، لیکن بزرگوں نے فرمایا جس بندے کو گھوڑ سواری آ جائے، گھوڑے پر بیٹھنا آ جائے، اس کو پوری زندگی بھر اپنے آپ کو بیلنس رکھنا آ جائے گا. اس لیے کہ گھوڑے میں سب سے زیادہ خطرہ گرنے کا ہی ہوتا ہے، اور جو اپنے آپ کو سنبھال کر گھڑ سواری کر لیا، دنیا کے ہر میدان میں وہ اپنے آپ کو بیلنس میں رکھ سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی گڑھے میں گرنے سے محفوظ رکھ سکتا ہے. بہرحال میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین جو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وہ بہت ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں جن کو پیشاب کا طریقہ معلوم نہیں. ان کے پاس اپنے بچوں کو اخلاق سکھانے لے جا رہے ہیں جن کے ہاتھ میں رات کے وقت شراب کی بوتل اور صبح کے وقت کتاب ہے. یہ تمہاری اولاد کو اخلاق و کردار کیا سکھائیں؟ تمہیں تمہاری اولاد کو اخلاق و کردار سکھانا ہو تو ادھر ادھر کی نہ دیکھ، اپنے بچوں کو اگر کہانی سنانا ہو خالد ابن ولید کی سناؤ، صلاح الدین ایوبی کی سناؤ. اپنے بچوں کو حیدر کرار کون تھے یہ بتاؤ، صدیق اکبر کون تھے یہ بتاؤ. پھر دیکھنا تمہارا بچہ جوانی میں آنکھیں بھی، اپنی زبان بھی، اپنے اعضاء بھی جو لے کر کے چلے گا، جس راستے سے چلے گا، میرے مصطفیٰ کی خوشبوئیں بانٹتا ہوا چلے گا. اللہ کریم آپ سب کی اولاد کو عاشقان مصطفیٰ بنائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنائے. رب کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب